بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ناظرین، پروفیسر حکیم محمد خلیل ہربلست آج آپ کے پاس ایک بڑا انوکھا سا اور بڑا کامن سا مرض لے کے حاضر ہوا ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین، جب ہم سوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پرسکون نیند سوئیں اور سکون کے لیے سوئیں، لیکن ہماری سکون کی نیند جو ہے وہ اگر دوسروں کے لیے بے سکون بن جائے تو پوری فیملی، دوستوں کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ جی ناظرین، تو آج ہم بات کریں گے خراٹوں پہ۔ ایسے لوگ جو سوتے وقت خراٹے لیتے ہیں اور دوسروں کی نیند خراب کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، ان کے علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو تھوڑی تھوڑی ہلکی آہستہ آہستہ آواز آتی تھی۔ آپ جب سوتے تھے تو سوتے وقت ان کے سانس کی آواز آتی تھی، لیکن وہ اتنی ہلکی ہوتی تھی کہ وہ ساتھ والے بندے کو پریشان نہیں کرتی تھی، وہ ایک بڑی پرسکون نیند کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی آواز بہت زیادہ ہو جائے اور وہ ساتھ سوئے کسی دوست، رشتہ دار یا کسی فیملی کے ممبر کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ کروانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم اس کے اسباب پہ بات کریں گے۔ ایسے لوگ جن کی ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، ناک میں غدود بڑھ جاتے ہیں یا ناک کی ہڈی کی جھلی میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں میں یہ پرابلم دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایسے بچے یا ایسے لوگ جو ورم لوزتین، جس کو ہم اپنی زبان میں ٹانسز بھی بولتے ہیں، اس کا مسئلہ ہے، تو ایسے لوگوں میں بھی یہ اکثر خراٹے سوتے میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بہت زیادہ موٹے ہیں، وزن ان کا زیادہ ہے، زیادہ ہارڈ ورک نہیں کرتے، جب وہ سوتے ہیں تو ان میں بھی خراٹے کی بہت زیادہ پرابلم دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ خراٹے کے لیے موٹاپا ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ایسے لوگ جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور جب وہ گہری نیند سوتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے، ان میں اکثر خراٹے کی پرابلم دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تمباکو نوشی، نیند کی گولیاں، نشہ آور اشیاء کا استعمال، خاص کر افیون اور اس طرح کی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں میں یہ خراٹے جو ہے وہ ایک عام تھا مرض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض ایسے لوگ جو پرانے نزلہ زکام کے مریض ہیں، سانس کی تنگی کے مریض ہیں، کسی وجہ سے سانس کی نالی یا گلا تنگ ہے، وہ کسی مرض کی وجہ سے ہے یا بلغم کے اجتماع کی وجہ سے ہے یا کسی غدود کی سوزش کی وجہ ہے، تو ایسے لوگوں میں خراٹے جو ہیں وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو کاہلی، سستی اور فریش نہ ہونا، یہ ایک عام ان کے لیے پرابلم دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایسے لوگ جو خراٹے زیادہ لیتے ہیں، ریسرچ ہے کہ ایسے لوگ دماغی امراض، خاص کر یادداشت کی کمی اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ احتیاطیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو لوگ بہت زیادہ موٹے ہیں وہ واک کریں، ہلکی پھلکی ورزش کریں، اپنی خوراک کو مینج کریں، اپنا ڈائٹ پلان سیٹ کر کے اپنے وزن کو کنٹرول کریں، اور جن کو خراٹوں کی پرابلم ہے وہ رات کو کھانا کم کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں اور جلدی کھا لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کھانا کھائے اور سو گئے تو پھر بھی یہ پرابلم آپ کو آئے گی۔ کھانے کا جو صحیح ٹائم ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہے۔ اس وقت جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو 10، 11، 12 بجے تک سوتے تک آپ کا وہ کھانا ہضم ہو چکا ہوتا ہے، پھر یہ پرابلم نہیں آتی۔
सोने से पहले अपनी नाक को, गले को बाथरूम में जाके अच्छी तरह साफ़ करें। उसमें जो बलगम वगैरह या कोई ऐसी चीज़ है उसको साफ़ करें। और ऐसे लोग हमेशा दाईं करवट या बाईं करवट लेटें, लेकिन सुन्नत तरीका यही है कि सबसे पहले आप सर के नीचे हाथ रखें और दाईं करवट सो जाएं। ये सुन्नत तरीका है और खराटों के लिए बहुत मुफीद है। अब हम इसके इलाज के तरफ आते हैं। तो इसके लिए यह है कि आप सरसों का ऑयल दोनों नथनों में लगाएं और इसको लगा के हल्का हल्का मसाज करें। इसके अलावा नाफ में लगाएं ऑयल सरसों का या जैतून का, और हफ्ते में 2-3 दफ़ा कानों में डालें ताकि ये खुश्की का मर्ज़ है, खुश्की कम हो, तो खराटे भी इंशाल्लाह ये इस अमल से काफ़ी कम हो जाएंगे। नाज़रीन, घरेलू एक चीज़ है जिसके इस्तेमाल से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आए हैं और बहुत से खराटों के मरीज़ सही हुए हैं। अदरक घर में किचन में पाई जाने वाली एक बड़ी आम चीज़ है। आप अदरक का कहवा बना के सुबह शाम इस्तेमाल करें। गर्मियाँ हो तो उसमें इलायची सब्ज़ डाल लें, सर्दियाँ हो तो उसमें शहद इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ये एक हफ़्ता आप रेगुलर इस्तेमाल करें तो आपके खराटों का मसला बेहतर हो जाएगा और आपके जो फैमिली मेम्बर हैं वो आपके खराटों से परेशान हैं, वो भी पुरसुकून नींद से होंगे। तो इसमें खुराक में ये आपने काली मिर्च का इस्तेमाल बढ़ा देना है अपने सालन में। देसी घी आप सालन में डाल के इस्तेमाल करें और फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, बिरयानी, पुलाव, इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। ऐसे लोग जो होम्योपैथिक इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए मेरा मशवरा है कि ओपियम 30 ताकत में आप किसी होम्योपैथिक स्टोर से ले लें और उसको 5 कतरे सुबह दोपहर शाम 2-3 घूंट पानी में मिला के तो आप इस्तेमाल करें। ये खराटों की बहुत बेहतरीन मेडिसिन है और इंशाल्लाह ये 10 से 15 दिन में आपका ये मसला काफ़ी बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आप समझें कि ये आपके लिए मुफीद है, तो इसको अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हम ये वीडियो जो बनाते हैं ये आपकी भलाई के लिए, आपकी बेहतरीन सेहत के लिए बनाते हैं ताकि आप महंगे और बहुत हैवी एंटीबायोटिक से बच जाएं और सादा घरेलू चीज़ों से आप इसको, अपने अमराज को ट्रीट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।